بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وأمروها أكثر مما أمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم عليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم یہ سورہ روم ہے، بچوں کو پیچھے بیٹھے بڑے آگے بیٹھے ہاں جی اگے آئیو تسی. یہ سورہ روم ہے جو ہم نے شروع کی ہے، اور اس کی جو تمہید تھی دیباچہ تھا، بجائے جو نزول تھی، جو مضامین تھے وہ سارے میں نے اس کے اندر جو ڈسکس ہوئے ہیں وہ سارے میں نے آپ کے سامنے کر دیے تھے. اب یہ آیت وائز ہم اس کی تشریح کر رہے ہیں. کل جو ہم نے پڑھا تھا اس میں اللہ کی ذات کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں میں سے بہت سے لوگ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ کہ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کی ملاقات سے بھولے ہوئے انکاری ہیں، آخرت سے انکاری ہیں. ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ ہم نے ایک دن اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے، اور پھر وہ سارے معاملات جو دنیا کی زمین کے اوپر، آسمان کی چھت کے نیچے، تاروں کی سائے روشنیوں کے اندر، اور انسانوں سے مخفی یا انسانوں کے سامنے یا چوری یا چھپے جو بھی ہم نے عمل کیے ہیں وہ اللہ کے روبرو پیش ہونے ہیں. اور وہ پیش اس طرح ہوں گے کہ ایک کتاب کی شکل میں پیش ہوں گے، اور اس کتاب کو جب انسان پڑھے گا تو پریشان ہو جائے گا. جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا یغادر اللہ فرماتے کوئی زبر زیر بھی اس میں سے غائب نہیں ہوگی کہ اگر وہ پانی پینے میں اس نے الحمدللہ کہا ہوگا تو وہ الحمدللہ اس کے اندر لکھا ہوگا. اگر وہ اللہ کا کھانا کھا کے اس نے کہا ہوگا الحمدللہ الذی اطعمنا واسقانا وجعلنا من المسلمین، وہ لکھا ہوگا کہ اس نے میرا شکر بجا لایا تھا، اور اس نے کہا تھا اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے مجھے کھلایا پلایا اور مجھے مسلمان بنایا. وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوگا، کوئی چیز اس کے غائب نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے آج جو ایک تاریخی شہادت تھی وہ پیش کی کہ اولم یسیروا فی الارض، اب مکے والے ہوں یا ساری دنیا کے مشرک ہوں یا منکر ہوں یا آج کے منکر ہوں یا کل کے منکر ہوں یا آنے والے منکر ہوں، یہ کتاب ہمیشہ کے لیے زندہ کتاب، ہر موسم میں، ہر عہد میں، ہر لمحے میں، ہر زمانے میں یہ انسانوں کو پکارتی ہے، اور یہ کبھی پرانی نہیں ہوگی. اس کے بدن یہ کبھی پرانے نہیں ہوں گے. جیسے آپ پڑھتے ہیں پھر دوبارہ پڑھنا، وہی ہم پڑھتے ہیں. پیچھے کئی مضامین ہم نے دیکھے ہیں کہ ہم دوبارہ ان کو پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر انسان جو ہے اب تاہٹ محسوس نہیں کرتا.
نہ بوریت محسوس کرتا ہے بلکہ اس کی فکر مندی، اس کی جو سوچ کا محور ہے وہ آہستہ آہستہ بدلتا جاتا ہے، اور اس کے اندر اللہ کی خشیت داخل ہوتی ہے، اور مختلف پیرائے سے اللہ تعالیٰ اس کو اللہ نے آج کی جو مثال دی کہ اولم یسیروا فی الارض، یہ ایک تاریخی استدلال اللہ نے پیش کروایا کہ کیا ان لوگوں نے زمین کے اندر فینظروا، زمین کے اندر چلے پھرے نہیں ہیں کہ کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ پہلے ہم نے جو لوگ یہاں سے گزرے تھے کہ جیسے انہوں نے بہت ہی زمین کے اندر کھیتی باڑی بھی کی، آثار جتنے بھی زمین کے اندر مدفن خزانے تھے وہ بھی نکالے، پانی کے بڑے بڑے ذخیرے نکالے، اور پھر اپنے باغات اور محلات اور بڑی بڑی فلک بوس عمارتیں بنائیں، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت کی، وہی عمارتیں جو بڑی آسمانوں سے باتیں کرتی تھیں، جب اللہ نے ان کی تکذیب کی وجہ سے کہ وہ اللہ کی اس ملاقات کو بھول گئے ہیں، تو اللہ نے ان کی گرفت کی، اور وہی جو بڑی بڑی اس کی صنعتیں تھیں، بڑی بڑی فلک بوس عمارتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تہہ اور زمین بوس کر دیا، اور ان کے دماغ کی مٹی ہو گئے، پتہ بھی نہیں چلا۔ اور اس تاریخی استدلال کو اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ دیکھیں کہ نیوٹن نے یہ یاد کیا کہ آسمان کی طرف جو بھی چیز بادی پھینکتی جاتی ہے وہ زمین کی طرف کھنچ کے آتی ہے، کشش ثقل کا قانون وہ نیوٹن نے اس وجہ سے ایجاد کیا، اور ہم ماننے کے لیے مجبور ہو گئے کہ ہر وہ جسمانی چیز، بدنی چیز جو آسمان کی طرف پھینکی جائے گی، زمین اپنی طرف اس کو کھینچتی۔ اس لیے ہمارے وزن جو ہے، ہماری جو باڈی کے وزن ہیں، اس لیے یہ موجود ہے کہ ہماری زمین جو ہے وہ ہمیں کھینچ کے رکھی ہوئی۔ اگر زمین نہ کھینچے، جیسے چاند پہ لوگ جاتے ہیں یا خلا پہ جاتے ہیں تو وہاں کشش نہیں ہوتی، تو ویسے ایسے اڑتے رہتے ہیں، ان کا وزن کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ زمین، اسی طرح زہر کھا کے کسی نے زمایا نا کہ زہر کھانے کے بعد موت واقع ہو جاتی، کوئی آدمی نہیں جھٹلا سکتا۔ اس لیے یہ تاریخی استدلال ہے کہ جتنی مرضی ترقی کر لو، جو مرضی کر لو، اگر تم آپ کے اخلاقی بگاڑ میں، آپ کے عقیدے میں یہ شامل نہیں ہے کہ آپ آخرت پہ یقین رکھتے ایک دن آپ کو ساتھ دینا ہے، تو پھر آپ بگڑتے جائیں گے، آپ کا معاشرہ بگڑتا جائے گا، آپ کی اولادیں بگڑتی جائیں گی، اور پھر زمانے کے اندر فساد، زمین کے اوپر فساد پھیلتا جائے گا، اور جب فساد حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے۔ اس کو مٹانے کی اللہ کے پاس بے شمار تدبیریں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَعَمَلُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَلُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، انہوں نے اتنا زمین کو آباد کیا تھا کہ آج کل ہم سمجھتے ہیں نا ہم نے بہت کیا ہے، لیکن انہوں نے، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا فرمان ہے کہ کیسی کتنی زمین کو انہوں نے آباد کیا تھا کہ ہم سوچ نہیں سکتے، اور ان کی طاقتیں کتنی تھیں، ان کی عمریں کتنی تھیں، ان کے تخیلات، ان کے علم اور ان کی سوچ کے محور کتنے بڑے تھے، وہ بھی ہم نہیں سوچ سکتے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کے آئے، اس کے باوجود کہ سارا تاریخی استدلال بھی اللہ نے پیش کیے، اور پھر ان کے پاس رسول بھی بھیجے، جیسے ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اقرا میں جب پہلا فرشتے نے آ کے کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، تو میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اگر زبانی کہتے تو پڑھ لیتے، لیکن کوئی صحیفہ پیش کیا ہوگا یا کوئی کاغذ پیش کیا ہوگا یا کوئی ایسی چیز پیش کی ہوگی تو آپ نے پڑھا، کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، اللہ کے حکم سے پڑھ۔ پھر آپ نے پڑھا، اور جب آپ واپس آ رہے تھے، مولانا محمد ادریس کاندلوی نے اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں یہ لکھا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرا سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں پتھر بھی کہہ رہے تھے یا رسول اللہ السلام علیکم، یا حبیب اللہ السلام، یہ سارے حجر شجر کہہ رہے تھے، آپ پریشان ہو گئے، اور پھر جا کے آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا، اور پھر وہ برکہ بن نوفل جو ان کا رشتہ بھائی تھا ان کے پاس لے کے گئی، اور پھر وہ ساری بات پہلے بھی آپ نے کئی دفعہ سنی ہوئی ہے کہ وہ بوڑھے تھے، بزرگ تھے، اور وہ عبرانی سے انجیل کو اور تورات کو عربی کے اندر ٹرانسلیٹ کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی رشتہ ہے جو عیسیٰ اور موسیٰ کے پاس آیا تھا، کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب کہ تیری قوم جو ہے کہ تجھے اس مکے سے تجھے نکال دے۔ تو آپ نے کہا کہ کیوں، مجھے کیوں نکالیں گے؟ کیا کہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی انسان جو یہ علم یا یہ روشنی لے کے آیا ہے، اس کی قوم نے ہمیشہ اس کو اپنے ملک سے، اپنے محلے سے، اپنے علاقے سے دربدر کر دیا، اس کو ہجرت کرنی پڑے گی۔
تو میں اگر زندہ رہا تو میں یہ شہادت دیتا ہوں کہ یہ وہی فرشتہ ہے اور میں تجھ پہ ایمان لوں اور میں تیرا ساتھ دوں. اور اسی طرح یہ سارے رسول آئے. اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتنے معجزات تھے. کیا فرعون کی قوم نے اس کو تسلیم کیا کہ ٹڈیوں کا عذاب آیا, خون کا عذاب آیا, مینڈکوں کا عذاب آیا اور سسریوں کا عذاب آیا, اور کوئی چیز ماننے کے لیے آسا سامنے بغل کے اندر ہاتھ دبانے سے چمکتا ہوا نکلتا تھا. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام مردے کو ہاتھ لگاتے تھے زندہ ہو جاتا تھا, کوڑی کو ہاتھ لگاتے تھے ساتھ صحیح ہو جاتا تھا, اور مادر زاد اندھے کو ہاتھ لگاتے تو وہ اللہ کے حکم سے دیکھنا شروع کر دیتے. لیکن پھر عیسیٰ علیہ السلام کی قوم مسلمان ہوئی, بلکہ انہوں نے آپ کو اللہ کا بیٹا بنایا اور صلیب کے اوپر چڑھا دیا. اور وہ صلیب کے اوپر چڑھانے کا ایک منظر بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ شبہ اللہ, کہ اللہ نے ان کے اوپر شبہ ڈال دیا. اور آپ کی شکل کا جو ایک دوسرا, جب قوم سے پوچھا بادشاہ وقت نے کہ آج میں معاف کرنے والا ہوں ایک آدمی کو جس کو موت کی سزا ہوئی ہے, 2 آدمی کو, ایک تو میں معاف کرنے والا ہوں, تو بتاؤ میں کس کو معاف کروں. تو ساتھ میں ایک ڈاکٹر تھا جس کا تاریخ میں نام ہوتا ہے کہ مرابا ڈاکٹر, اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس نے گرفتار کیا. تو قوم اتنی ظالم تھی, اس نے کہا مرابا کو چھوڑ دے اور عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ لٹکا دے. تو اللہ کے بعد میں اس کو لے گیا, اٹھوا لیا میں نے اوپر اور ان کو شبہ ڈال دیا, اور اسی شکل کا انہوں نے ایک دوسرے آدمی کو مسلول کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بن کے آئیں گے, اور پھر وہ صلیب کو توڑیں گے, خنزیر کو قتل کریں گے, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہے. وَأَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں, اللہ نے ان کے اوپر ظلم کرنے والے نہیں تھے, بلکہ اس کے باوجود, سب کچھ سمجھانے کے باوجود, ساری شہادتیں پیش کرنے کے باوجود, جب انہوں نے آخرت سے انکار کیا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی, اور پھر کھلی علامتیں اللہ نے جو نبوت کی ان کو دکھائی تھی, ان کو دیکھ کے بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ثم کان عاقبۃ الذین اصابوا والسواء کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون. اب آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بہت ہی برا ہوا, کہ اسی فیر میں جس کو وہ جھٹلاتے تھے, آخرت کو جھٹلاتے تھے, اسی کے اندر ہو گئے. اور یہ آخرت کا ایک منظر اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اسی کے اندر جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی اڑاتے فوت ہو گئے اور مر گئے, دنیا سے چلے گئے. اللہ کے دربار میں وہ پیش ہوں گے, پھر ان کو پتہ کیا ہوگا, اللہ کیا کرے گا پھر. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. اللہ ہی خلق کی ابتدا کر, جیسے پہلے انسان کوئی مشین بناتا ہے یا کوئی دوسری چیزیں بناتا ہے تو اس کو بنانا دوسری دفعہ بہت آسان ہوتا ہے کہ تجربے میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے ہی خلق کی ابتدا کی. خالق کائنات کون ہے؟ خالق الاسباح کون ہے؟ زمینوں سے کھیتی اگانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات کریم. اللہ کے علاوہ پانی کوئی نہیں برسا سکتا, جب وہ چاہے گا بارش ہوگی. اور کون ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کو مسخر کر کے رکھتا ہے؟ اتنے کثیر پانی کے بہاڑ ہوتے ہیں, لیکن اس وقت تک نہیں وہ برستے جب تک اللہ کا حکم نہیں. یہ نشانی ہے اللہ کی, ان کو دیکھ کے ایمان لانا بہت آسان. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا. کوئی ایسی قوم نہیں ہے کہ جو دعویٰ اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں تخلیق کی ہے اور دوبارہ اس کا بنانا. تو پھر اللہ کئی دفعہ قرآن میں ہی اللہ نے مثالیں دی. ذرا آسمان اولم یروا الی السماء فوقہم, ذرا آسمان کی طرف دیکھو جو تمہارے اوپر صاحبان کیا ہوا ہے. اس کا بنانا مشکل ہے یا انسانوں کا بنانا؟ ذرا غور تو کرو. ما یمسکون الا الرحمن, یہ جو اڑتے پرندے ہیں کون ہے رحمان کے علاوہ ان کو تھامے ہوئے؟ غور تو کرو, فکر تو کرو, ذرا سوچو تو صحیح. یہ انسانوں کو جو ہم یہ قرآن پڑھتے ہیں یہ بڑی فکر کی بات ہے کہ شکر الحمدللہ یہاں کوئی فرقہ بازی کی بات نہیں ہے کہ اپنے مطلب کی نسیں نکال لیتے ہیں لوگ.
یہ اللہ کا سیدھا قرآن ہے، اور یہ قرآن یہ کہتا ہے کیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جتنے نبی آئے وہ برحق تھے، اور وہ آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے اور اللہ کے نظام کو زمین کے اوپر نافذ کرنے کے لیے تشریف۔ یہ باقی ساری چیزیں جو ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور رسول کا اطاعت کرنی ہے۔ اللہ نے نہ پوچھنا ہے کہ تم نور مانتے تھے یا بشر مانتے تھے، آدر مانتے تھے یا غیر مانتے تھے، لیٹ کے پکارتے تھے یا جاگ کے پکارتے تھے۔ اللہ نے یہ پوچھنا ہے اطیعت اطاعت کی ہے یا نہیں کی۔ اگر تو اطاعت کی ہے تو پھر بیڑا پار ہے، اگر اطاعت نہیں کی ہے، اطاعت کیا ہے؟ بدر کے اندر بھی کھڑے ہوئے ہیں، احد کے اندر بھی کھڑے ہیں، خندق کے اندر بھی کھڑے ہیں، خیبر کے اندر بھی کھڑے ہیں، اور پھر تبوک کے اندر بھی کھڑے ہیں، اور بے شمار ایسی جنگیں ہیں جس میں پیغمبر خدا خود لیڈ کر رہے ہیں۔ تو کیا تم نے پیغمبر کی سنت کو زندہ کیا؟ نہیں کیا۔ اگر کیا ہے تو پھر تو بیڑا پار ہے، اگر کرنے کی کوشش کی ہے تب بھی بیڑا پار ہے۔ کرنے کی کوشش کی ہے، نیت کی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں گے، کوشش کریں گے یا اللہ ہمیں نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو جب ہم یہ توفیق ہی مانگیں گے پھر بھی اللہ کہے گا دل کے اندر یہ فکر جاگ دی تھی کہ میں کہیں باغیوں کے اندر شامل نہ ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے ہی اس کلک کی ابتدا کی ہے، میں ہی اس کو دوبارہ بناؤں گا، اور پھر تمہیں لوٹ کے سب کو میرے پاس ہی آنا ہے، میرے پاس آنا ہے۔ اور اس دن کیا ہوگا؟ اب یہ ذرا منظر بڑا خوفناک کیا ہوگا، قیامت کا منظر ذرا دیکھو۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، وہ جب ساتھ برپا ہوگی اس دن مجرم حق تک رہ جائے۔ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا بس مجرم اللہ تعالیٰ ان کو بالکل ایک دم چھانٹ کے علیحدہ کر لے۔ یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ وَیُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِی وَالْأَقْدَامِ، چہروں سے پہچان لیے جائیں گے۔ وہاں تفریق یہ نہیں ہوگی کہ یہ ملک ہے یا عوان ہے یا یہ راجپوت ہے یا یہ ہندو ہے یا کافر ہے یا فلان ہے، بلکہ وہاں تفریق ہوگی عقیدے کے اوپر، مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے۔ اللہ ان کو چھانٹ کے علیحدہ علیحدہ کر دے گا، دونوں ایک طرف کفر کا اور ایک طرف مسلمانوں کا تفریق ہو جائے، دو گروہ بن جائیں گے، اور جس درجے کا کافر ہوگا اس درجے کے گروہ بن جائیں گے، اور جتنے مسلمان ہوں گے اللہ کے دائیں طرف جو اللہ کا رائٹ ہے اس کی طرف بیٹھیں گے، اور ان کا اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامت کے سورہ قیامہ کے اندر پڑھیں گے کہ اللہ نے کیسا کہا کہ ان کی مثال ہی نہیں دی جا سکتی کہ کیسے وہ لوگ تھے، کہ کیسے ان کی کیفیت تھی، اور وہ جو لیفٹ ہینڈ میں بیٹھیں گے ان کا بھی پھر اللہ تعالیٰ نے حال بیان کیا، وہ بھی انشاءاللہ بڑا خوفناک منظر ہے۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ایک مجرموں کی ایک تصویر کشی کی ہے، تو وہ ایسے لگ تک بالکل ایسے بیٹھے ہوں گے ہر قسم کی مدد سے آدمی مایوس ہو جاتا ہے۔ ایک مجرم درمیان میں کھڑا ہے یا ایک دشمن درمیان میں کھڑا ہے اور ایک دوسرے دشمن کھڑے ہیں، وہ اکیلا بے بس ہے، اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ادھر دیکھتا تیر والا کھڑا ہے، ادھر دیکھتا تلوار والا کھڑا ہے، ادھر دیکھتا خنجر والا کھڑا ہے، ادھر بھاگ کے جائے، اس کو کوئی پناہ نہیں ملتی، کوئی اس کو بچانے والا نہیں۔ بالکل اسی طرح جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، جو اللہ کے منکر ہوں گے، جو کافر ہوں گے، بالکل اسی طرح ریڈ ہینڈڈ پکڑے جائیں گے، اور پھر ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ حق بس بالکل بے بس کھڑے ہوں گے، اور کوئی ان کو یہ مایوسی چاہیے ہوگی، چہرے سے اوپر سینہ بہہ رہا ہوگا اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اوپر کی طرف نگاہ ہوگی، نیچے تو دیکھ ہی نہیں سکے گا۔ اور یہ ایسا مقام ہے کہ مجرمین جتنے ہیں وہ یہی مجرم نہیں ہوں گے کہ کسی نے چوری کی ہے، ڈاکہ کیا ہے، اور بلکہ یہ بھی جرم ہے، لیکن اصل جرم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرا، اللہ کے اختیارات کے اندر کسی دوسرے کے اختیارات کو داخل کرنا۔ اور جتنے بھی وہ مشرکین ہوں گے وہ سارے جتنے جن کو مانتے ہوں گے وہ سارے منکر ہو جائیں گے، اللہ ہمیں تو پتہ ہی۔ اور وہ بھی جابر حکمران جو جبر کے وجہ سے دنیا کے اندر اپنی جبر کی وجہ سے اللہ کا نام لینے سے لوگوں کو روکتے ہیں، وہ بھی اس زمرے میں آئیں گے، اور انشاءاللہ وہ بھی یبلس المجرمون ہوں گے، جیسے مصر کے حکمرانوں نے اخوان المسلمون کے ساتھ جو کیا وہ بھی سامنے۔ اب جو معاہدہ ان کا ہے وہ بھی تو یہ جو اسرائیل نے معاہدے کی، اسرائیل، انڈیا، امریکہ اور UAE، انہوں نے ایک ایسا معاہدہ کیا ہوا ہے کہ آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ ہم مسلمان ہیں۔ بالکل یہ
دوسری مجلس میں یہ گھنٹے کا ایک پورا وہ اس کے اوپر بولا جا سکتا ہے، اور وہ معاہدہ موجود ہے، اور اسی زمرے میں اس معاہدے کی دجیاں اکھاڑنے کے لیے کہ کوئی تحریکی آدمی جو جہاد کا نام لیتا ہے اس کو دنیا سے مٹا دیا جائے، اور جہاد جس جملے میں بھی آتا ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اور پھر تمام لوگ جو ہیں مسلمان ہوں، کافر ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، ایک ملک میں رہتے ایک قوم بن کے رہے، مسلمان علیحدہ قوم نہ ہو، یہ ان کا معاہدہ ہے۔ اور سارے جتنے مسلمان ملک ممالک ہیں، یو اے ای کے اور متحدہ عرب امارات کے ہو گئے، سعودی عرب ہو گیا یا دوسرے، سارے اس کو تسلیم کیے ہوئے، اور اس کے اوپر گواہی کس کی ہے؟ یو اے ای کی ہے، امریکہ کی گواہی ہے اس کے اندر۔ یہ سارے لوگ اصل میں یہ ایک تخریب کاری ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اب عقید و پیادہ والی بات ہے کہ وہ اپنی چال چل رہے ہیں، اللہ اپنی چال چل رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مٹانا چاہتے ہیں، لیکن ٹونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا، ٹونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا۔ اور یہ ایت وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ، ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور یہ آخرت کا عقیدہ ہے، جب آخرت کے عقیدے سے آپ ہٹ جائیں گے تو پھر شکر بے مقدار ہو جائے گا، فکر ہی نہیں ہوگی کہ کسی کے سامنے ہم نے جواب بھی دینا۔ اگر یہ تھوڑا سا بھی ہمیں احساس ہوگا تو میں اپنی ماں سے، اپنے بہن سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ہمسایوں سے، اپنے دوستوں سے جب معاملہ کروں گا تو ان کے حقوق کی نگہداشت کروں گا کہ میں نے اللہ کو جواب دینا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ عقیدہ بن جائے گا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر ہم بڑی بڑی برائیوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ رحم کرتا آنے والے مسائل سوچا، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو استقامت عطا فرما، اللہ ان کے اوپر اپنی نصرت عطا فرما، یا اللہ اپنی نصرت عطا فرما، اللہ اپنی نصرت عطا فرما، اللہ ہمیں بھی اللہ صحیح سوچنے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔